والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو۔ اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ پھر جو شخص اپنے ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ پچھلی آیتوں میں ڈاکہ ڈالنے کا کیا احکام ذکر کیے گئے تھے کہ ڈاکہ کی کیا سزا ہوتی ہے۔ ڈاکہ تو اس مسلح کارروائی کو کہتے ہیں جس میں ہتھیاروں کے زور پر کسی کا مال چھینا جائے، یا صرف ڈرائے دھمکایا جائے، یا بغاوت کی جائے، تو اس وقت میں وہ ڈاکہ یا رہزنی یا محاربۃ اللہ و رسولہ کہا جاتا ہے۔ لیکن چوری اس سے نسبتاً اہون چیز ہے، اگرچہ بڑی خطرناک ہے، لیکن ڈاکے کے مقابلے میں چوری کا فرق یہ ہے کہ ڈاکے میں مسلح کارروائی ہوتی ہے اور چوری کے اندر مسلح نہیں، بلکہ چوری چھپے کسی طرح کوئی آدمی کسی کی کوئی چیز چرا لیتا ہے تو اس کو سرقہ یا چوری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مقرر فرمائی ہے کہ فاقطعوا ایدیہما، یعنی چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور اس کی تفسیر باری تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا، جو کچھ انہوں نے کمائی کی یا جو عمل کیا اس کا بدلہ ہے، عبرت ہے، انگیزی ہے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ یعنی دو چیزیں بیان فرمائی، ایک سزا اور دوسرے عبرت، کہ دوسروں کو عبرت دلانا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے، عبرت دلانا ہے لوگوں کو۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر باری تعالیٰ نے باب عطف کے بغیر کیا، جزاء بما کسبا، ونکالا من اللہ نہیں فرمایا، بلکہ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سزا کا پہلو جس طرح اس ہاتھ کاٹنے میں ہے، اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ در حقیقت لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب حکمت ہے کہ سزا تو اتنی سخت مقرر فرمائی ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن اس سزا کے واقع کرنے کے لیے کسی شخص کے اوپر بہت کڑی شرائط عائد فرمائی۔ یعنی مثلا اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز اٹھا کے بھاگ جائے اور
لے جائے، چوری کر لے، اندر سے کر لے، گھر میں سے کر لے، کپڑوں میں سے کر لے، کوئی چھوٹی موٹی چیز، تو اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوتی۔ ایک تو مقدار مقرر کر دی گئی ہے کہ مقدار یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ 1 دینار ہے۔ 1 دینار جو ہے وہ بھی اچھی خاصی قیمت ہوتی ہے آج کل کے حساب سے، تو کم سے کم اتنی کی چوری ہو۔ پھر یہ کہ سامنے سے کوئی اٹھا کے لے جائے تو یہ چوری نہیں، اس کو سرقہ نہیں کہا جاتا، اس پر حد نہیں، یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں، بلکہ اسی وقت ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا جب کوئی آدمی کسی کی خفیہ جگہ سے کوئی چیز چرا کر لے کر جائے، یعنی اس نے اس کو حفاظت سے رکھا ہوا تھا۔ ایک صورت ہے نا، کسی کی چیز کوئی پڑی ہوئی تھی سڑک کے اوپر، تو ایک آدمی اٹھا کے لے گیا، گناہ تو وہ بھی ہے اور سزا بھی اس کے اوپر ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے کی نہیں۔ ہاتھ کاٹنے کی سزا اس وقت ہوگی جبکہ کسی شخص نے کوئی چیز اپنی حفاظت سے خفیہ طور پر رکھی ہوئی ہے اور چور وہاں تک پہنچ کر اس کو لے جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جگہ سے نکال کر لے جاتا ہے، تب اس کے اوپر چوری کا اطلاق ہو۔ پھر چوری کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں، 2 گواہ یہ گواہی دیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چوری کرنے کا معنی کیا ہے؟ چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو محفوظ جگہ ہے اس محفوظ جگہ سے اس کو باہر لاتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس وقت اس کو کہا جائے گا کہ یہ گواہی دی ہے چوری۔ اگر فرض کرو کسی نے کہا میں بھاگتے ہوئے دیکھا، اس کو ہاتھ میں یہ تھا، تو وہ چوری ثابت نہیں ہوئی، یعنی سرقہ قابل حد ثابت نہیں ہوا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں نے اس کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس پر بھی حد نہیں ہوگی، ہاتھ نہیں کاٹے جائیں۔ لیکن جب 2 گواہ، عینی گواہ، اور عینی گواہ بھی کیسے؟ جو کبائر سے محفوظ ہو، گناہ کبیرہ انہوں نے نہ کیا ہو اور باز ہو، ایسے 2 گواہ آنکھوں سے دیکھنے کی گواہی دیں کہ میں نے یہ اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح کہ یہ محفوظ جگہ سے سامان نکال کر باہر لے جا رہا تھا، تب ہاتھ کٹیں۔ اگر قرائن کی بنیاد پر سزا ہو رہی ہو، گواہی کوئی نہ ہو، بہت سے مرتبہ قرائن ہوتے ہیں نا کہ انسان کے پاس گواہ تو کوئی نہیں ہوتا لیکن قرینے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک گٹھڑی اٹھا کے بھاگ رہا تھا، کسی گھر کے دروازے سے نکلا، ہاتھ میں گٹھڑی تھی اس کی، اور اب یہ پتا نہیں کہ گٹھڑی کس کی تھی، گھر کے قریب سے نہیں گزرا، گھر کے اندر سے نہیں نکلا، گھر کے قریب سے میں دیکھا کسی نے، اور اسی وقت میں گھر کے رہنے والے جو ہیں وہ چیخ پکار کر رہے تھے کہ بھئی ہمارے مال لوٹ کیا۔ اب عین اس وقت تو نہیں دیکھا جس وقت کے وہ گٹھڑی لے کر گھر سے نکل رہا تھا، لیکن قرینہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ ہاتھ میں لے کے جا رہا تھا، اندر لوگ جو ہے چیخ پکار کر رہے تھے کہ ہمارا مال چوری ہو گیا، اس قرینے کے اوپر سزا ہوتی ہے لیکن ہاتھ کاٹنے کی نہیں ہوگی۔ ہاتھ کاٹنے کی سزا اسی وقت ہوگی جب 2 گواہ یہ گواہی دیں کہ ہم نے ان کو چوری کرتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے کہ محفوظ جگہ سے یہ باہر نکال رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جس کی سزا سخت ہے اتنی ہی سزا کو نافذ کرنے کی شرائط سخت ہے، جب تک کہ وہ خاص شرائط پوری نہ ہو اس وقت تک کسی کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، لیکن جب یہ چیزیں ثابت ہو جائیں تو پھر ہاتھ کاٹنے کی سزا اس طرح دی گئی ہے کہ فرمایا نکالا من اللہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا اور بھرے مجمع میں کٹ گیا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ حشر ہوتا ہے، تو ایک آدمی کا ہاتھ گیا اور ہزاروں انسانوں کو عبرت ہو گئی۔ نکالا من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا سامان ہے۔ اب بعض لوگ آج کل
اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑی وحشیانہ سزا ہے، بڑا سنگ دلانہ عمل ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ ان کو مجرم کا سنگ دلانہ عمل یاد نہیں آتا، یاد نہیں رہتا۔ یعنی مجرم نے تو بڑا شریفانہ کام کیا تھا، ہم اس کے ساتھ سنگ دلانہ کام کر رہے ہیں، وہ نظر نہیں آتا اور اس کا ہاتھ نظر آ جاتا ہے۔ ایک زمانے میں لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا، بعض جو سرا کے عقل پسند کہلاتے ہیں یا عقل پرست کہلاتے ہیں، اسی میں ایک شاعر تھا ابو العلا محری، وہ مشہور ہے، شام کا شاعر کے اعتبار سے بہت مشہور ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو کچھ دین سے تعلق نہیں تھا، بلکہ دین کے خلاف ایک باغیانہ قسم کے خیالات تھے۔ تو اس نے ایک شعر کہا جس میں شریعت کے تضاد کو بیان کر رہا تھا کہ شریعت میں یہ تضاد ہے۔ شعر یہ کہا کہ یدم بخمس مئن اسجد بدیت فما بالها قطعت فی ربع دینار۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹ دے ظلمن تو اس کی دیت جو ہوتی ہے وہ 500 دینار ہوتی ہے، 500 دینار اس کی دیت بنتی ہے، یعنی اس کا ہاتھ کاٹنے کا جو معاوضہ ہے مظلوم کو شریعت میں 500 دینار دینے کو پڑیں گے کم از کم اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹ دے۔ لیکن وہی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے 1/4 دینار چوری کر لیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو ایک جگہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کی قیمت یہ ہے کہ 500 دینار، اگر کوئی کاٹے کسی کا ہاتھ تو 500 دینار واجب ہوں گے، اور اگر کوئی 1/4 دینار چوری کر لے تو اس کے اوپر قطع ید کی سزا ہو جاتی ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس نے شریعت میں تضاد ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کا جواب دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، شعر ہی میں جواب دیا، اور جواب میں فرمایا کہ ہناک مظلومۃ غالت بقیمتها وہاں ہونا ظلمت حانت علی الباری۔ وہاں جب کوئی شخص ظلمن کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے تو وہ ہاتھ مظلوم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے 500 دینار، اور یہاں چور جو ہے اس کا ہاتھ یہ جو ہے اس سے ظالم کا ہاتھ ہے، ظالم ہاتھ ہے، تو یہ اس کی قیمت تھوڑی سی رہ گئی، 2 دینار رہ گئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو اگر کاٹ دیا گیا اور اس کی وجہ سے ہزاروں افراد کی جان مال محفوظ ہو گئی تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض فضول ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو وہی اس کی حکمتوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب اقتدار ہے اس لیے کہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، تو جو کچھ حکم دے گا وہ نافذ ہونا ہے کیونکہ اقتدار اسی کا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ سمجھے کہ جیسے بے مہار بادشاہ ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنی مرضی چلاتے تھے، جیسا چاہے کہتے تھے، چاہے ظلم ہو جائے، تو صاحب اقتدار ہونے کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ حکمت والا ہے، لہذا کوئی ایسا حکم جاری نہیں کرتا جس میں حکمت نہ ہو، لہذا اس حکم میں بھی حکمت ہے، یہ حکمت پر مبنی ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہے، حکمت والا بھی۔ آپ نے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، کہ اگر چوری کے بعد کوئی شخص جس نے چوری کی ہے وہ اگر توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی یہ گناہ ہو گیا تو اس کے بعد اگر توبہ کر لے تو اس توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ یہاں یہ بات ذکر کرنا مناسب ہے کہ ڈاکہ ڈالنے کی جو شرعی سزا پیچھے بیان کی گئی تھی اس میں بھی معافی کا ذکر ہے، اور چوری کی سزا کے بعد بھی معافی کا ذکر ہے، لیکن دونوں جگہ کی معافی کے بیان میں ایک خاص فرق ہے، اور اسی فرق کی بنا پر دونوں سزاؤں میں معافی کا مفہوم
فقہا کے نزدیک مختلف ہے۔ ڈاکہ زنی کی سزا میں تو حق تعالیٰ نے بطور استثناء فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہ، یعنی ڈاکہ ڈالنے والے لوگ اگر توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم نے ان کو گرفتار کیا ہو تو وہ اس سزا سے بچ جائیں گے، یعنی دنیا کی سزا سے بچ جائیں گے۔ لیکن چوری کی سزا کے بعد جو معافی کا ذکر ہے اس میں اس سزائے دنیاوی سے استثناء نہیں، بلکہ آخرت کے اعتبار سے ان کی توبہ مقبول ہونے کا بیان ہے۔ جہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تو گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی سزا معاف ہو جائے گی دنیا بھی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جرم کو معاف فرما کر آخرت کی سزا سے نجات دیں گے۔ لہذا اکثر فقہاء کرام کا قول یہی ہے کہ ڈاکو اگر گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں تو ڈاکے کی شرعی سزا ان پر جاری نہ ہو، لیکن چور اگر چوری کرنے کے بعد چاہے گرفتاری سے پہلے یا بعد میں چوری سے توبہ کر لے تو حد سرقہ جو دنیاوی سزا ہے یعنی ہاتھ کا کاٹنا وہ معاف نہیں ہوگی، ہاتھ تو کٹے گا لیکن آخرت کی سزا سے وہ توبہ کے بعد بچ جائے گا۔ اس لیے دونوں کا یہ فرق سمجھ لینا ضروری ہے۔ پھر باری نے فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے، لہذا بڑے سے بڑے گناہ سے اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ یہ جو دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت ہی وحشیانہ سزا ہے اعوذ باللہ، تو ارے بھائی تم نہیں جانتے سلطنت اللہ ہی کی ہے آسمان و زمین، وہی جانتا ہے، جس پر چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، یعنی اپنی حکمت بالغہ کے تحت جس کو وہ چاہتا ہے تو اس کو عذاب اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ ان آیات سے پہلے قرآن کریم نے کئی جرائم کی سزا بیان فرمائی ہے، جس میں ڈاکے کی سزا بھی ہے، بغاوت کی سزا بھی ہے اور چوری کے ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی ہے، ان کا بیان فرمایا گیا تھا۔ اور یہ حدود ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، کسی شخص کو اس میں تبدیلی کرنے کا حق حاصل نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ حدود نازل ہی نہیں فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ ان پر انصاف کے ساتھ عمل کا مظاہرہ بھی فرمایا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کر لی تھی تو اس کا ہاتھ کٹنا تھا، لیکن وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو لوگوں نے چاہا کہ کسی طرح اس کی سزا معاف کرا دی جائے، اور یہ سوچا کہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہوگا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سفارش کرائی جائے، جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے
متبنہ تھے، تو ان سے سفارش کرانے کے لیے لوگوں نے کہا کہ ان سے سفارش کرائی جائے تاکہ وہ حضور کے سامنے سفارش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان کی بات مان لیں گے اور یہ سزا ان سے ٹل جائے گی۔ لیکن جب حضرت اسامہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اور انہوں نے اپنی سفارش پیش کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے مبارک پر تغیر آیا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کے ہاتھ کاٹتا۔ تو یہ جو ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک اصول قائم کرنے کے لیے کہ شریعت کے احکام میں چھوٹے بڑے خاندان کا کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ بڑے خاندان کا تصور ہے لہذا اس کو معاف کر دو سزا سے، اور یہ چھوٹے خاندان کا اسے سزا دے دو۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہے۔ یہ ایک اہم اصول تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ دوسری طرف یہودیوں کے ہاں یہ سلسلہ تھا، اور اس کا یہ بات آپ نے خود اس وقت بھی بیان فرمائی جب یہ فرمایا تھا کہ حضرت فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ لیتا، تو یہ اس وقت بھی فرمایا کہ پچھلی امتیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی، یعنی شریف سے مراد بلند خاندان کا آدمی، مال و دولت کے لحاظ سے زیادہ خوشحال آدمی اگر چوری کرتا تو اس کے چوری کرتا یا کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کے لیے بہانے ڈھونڈ لیے جاتے تھے، اور اگر کوئی معمولی آدمی کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کو پکڑ لیا جاتا۔ تو یہ صورتحال یہودیوں کے ہاں چلتی آئی تھی کہ بڑے بڑے جرائم کی سزائیں تو سخت رکھی ہوئی تھی، تورات میں موجود تھی، لیکن جب ان پر عمل کرنے کا وقت آتا تھا تو اس وقت میں اکثر و بیشتر یہ لوگ کوئی نہ کوئی تعویل کر کے، کوئی بہانہ کر کے بڑے لوگوں سے اس کو موقوف کرا دیتے تھے۔ اسی قسم کے کچھ واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آئے، جن کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اور جس کا ترجمہ اب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور اس کا ربط ما قبل سے یہی ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے حدود کا اور جرائم کی سزاؤں کا، تو اس میں جو یہودیوں کی بدعنوانیاں تھیں کہ وہ بڑے آدمی کی سزا معاف کرا دیتے یا اس میں تبدیلی کر دیتے، بعض اوقات اس کی وجہ سے کچھ تورات میں بھی تحریف کرنی پڑے تو کر لیتے، اور معمولی آدمی ہو تو اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو میں پہلے اس آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور بلکہ ترجمے سے پہلے، آیات کا ترجمہ سے پہلے ان تھوڑے سے واقعات کا میں ذکر کرتا ہوں جن کی پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ایک واقعہ تو اس میں یہ تھا کہ یہودیوں کے دو قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے، ایک بنو قریظہ کہلاتا تھا، ایک بنو نذیر کہلاتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں یہودی تھے لیکن ان کے درمیان آپس میں جنگیں بھی چلتی رہتی تھی، اور جنگوں میں بنو قریظہ جو ہے یہ ذرا کمزور قبیلہ سمجھا جاتا تھا، اور بنو نذیر جو ہے وہ زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ تو ان جنگوں کے نتیجے میں جب بنو نذیر غالب آئے تو انہوں نے ایک عجیب قسم کا فارمولہ بنو قریظہ سے طے کرا لیا۔ وہ یہ طے کرا لیا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کو قتل کرے تو اس میں قصاص نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی بنو قریظہ کا آدمی بنو نذیر کو قتل کر دے تو قصاص نہیں ہوگا، خون بہا ہوگا، یعنی دیت ہوگی۔ گویا بنو نذیر کے کسی آدمی کو قصاصاً قتل کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور دوسری طرف اگر
بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر والا قتل کر دے تو اول تو قصاص ہے، اور اگر قصاص کسی وجہ سے نہ لیا جا سکے، یعنی قانوناً، مثلا یہ کہ قتل عمد نہیں تھا، شبہ عمد تھی، شبہ عمد تھا یا قتل خطا تھا مثال کے طور پر، تو اس صورت میں اس کو دیت دی جائے گی، لیکن دیت دگنی ہوگی، جتنی بنو نذیر کے آدمی کو قتل کرنے کی دیت ہے وہ اتنی اس قسم کی دیت اس سے دگنی ہوگی۔ تو یہ ایک قسم کا ایک ظالمانہ فیصلہ کرا لیا تھا انہوں نے بنو قریظہ سے۔ اب بنو قریظہ نے دب کر یہ فیصلہ قبول تو کر لیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس پر ان کو ظاہر ہے یعنی اسے ناگوار تھا کہ یہ اگر فیصلہ ہمارے اوپر اس طرح امتیازی فیصلہ کیا جائے گا تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اسی دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو اب اس وقت ان کے دل میں خیال یہ پیدا ہوا، بنو قریظہ کے دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام بیان فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ تورات کے سخت احکام کے مقابلے میں نرم معلوم ہوتے ہیں۔ تورات میں بہت سختی تھی احکام میں، خاص طور سے طہارت کے باب میں اور مختلف احکام کے تحت، تو ان کو چاہیے، بنو قریظہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر جا کر ہم پوچھیں تو وہ ہمارے لیے کوئی نرمی کا راستہ تجویز فرما دیں۔ تو بنو قریظہ نے بنو نذیر سے کہا کہ بھئی یہ تم نے ہمارے اوپر ظالمانہ قانون مسلط کر رکھا ہے، یہ بڑی ناانصافی ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ بنو نذیر نے کہا ہم نہیں بدلیں گے۔ تو بنو قریظہ نے تجویز پیش کی کہ اچھا ایسا کرو کہ کچھ لوگ اور بھی تھے یہودی، انہوں نے آپس کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے تجویز پیش کی کہ چلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ایمان نہیں لائے تھے یہ لوگ، لیکن کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے، امن کا معاہدہ، تو انہی سے جا کر اس مسئلے کو حل کرائے۔ تو بنو نذیر دیکھنے میں تو راضی ہو گئے اس بات پر کہ چلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرائیں، لیکن ایک طرف تو یہ کیا کہ چلو ہم یہ فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیں گے، دوسری طرف کچھ ایک ٹیم تیار کی اپنے لوگوں کی، اور وہ ایسے لوگوں کی تھی کہ جو منافقین تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ایمان لے آئے، اندر سے وہ یہودی تھے، کافر تھے۔ تو ان سے کہا کہ آپ جا کے ذرا معلوم کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس یہ فیصلہ لے کر آئے تو آپ ان کے حق میں کرو گے یا کر۔ تو اگر وہ چپکے سے جا کے پوچھ لینا پہلے، اگر وہ کہیں کہ ہاں بنو نذیر برحق ہے، ہم بنو نذیر سے معاہدہ اس کی پابندی کرائیں گے، تب تو ان کی بات سن لینا اور مان لیں گے ہم یہاں پر آ کر کے بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ہم مانتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں یہ فیصلہ غلط ہے، یہ معاہدہ غلط ہے، تو ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ لہذا یہ سب آپ سن گن لے کر ہمارے پاس آ جانا، تو اب ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرانا ہے یا نہیں۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ساری ان کی سازشوں کا پتہ دے دیا، اس کا ذکر یہاں پر ان آیات میں آ رہا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جس طرح اسلام میں کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کر لے تو اس کی سزا سنگساری ہے، جس کو رجم کہا جاتا ہے، اور یہ سزا تورات میں بھی ہے۔ تورات میں بھی یہ مذکور ہے کہ جو زنا کرے اس کو سنگسار کیا جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے متعدد یہ حکم جاری بھی فرمایا تھا، لیکن یہودیوں کے ہاں تو یہ چیز مسلم چلی آتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرد و عورت نے باہمی رضامندی سے زنا کا ارتکاب کر لیا، یہودیوں میں سے تھے وہ بڑے خاندان کے لوگ، تو انہوں نے یہ اپنے علماء سے جب پوچھا تو پتہ چلا کہ بھئی تورات میں تو سنسار ہونے کرنے کا حکم ہے، تو جس کو سنسار کیا جانا تھا اس نے یہ کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے تورات میں بعض اور احکام سخت ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آ کر نرمی پیدا کی ہے تو اس میں بھی کچھ نرمی ہو جائے گی۔ تو وہ جب لے کر آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ، تو حضور نے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا حکم ہے تمہارے تورات میں؟ اس نے کہا جی ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ جو کوئی شخص ایسا ارتکاب کرتا ہے تو ہم اس کو گدھے پر سوار کر کے اس کا منہ کالا کر دیتے ہیں، سارے شہر میں گھماتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وحی بتایا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی وقت آپ پر رجم کا حکم نازل کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ صحیح نہیں کہہ رہے، یہ تم نے غلط کہا ہے، تورات کے اندر بھی حکم رجم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ وحی بھی فرمائی کہ ان سے کہو کہ تمہارا ایک بہت بڑا عالم ہے عبداللہ ابن سوریہ، اس کو بلا کر لاؤ، اس سے پوچھیں گے۔ تو عبداللہ ابن سوریہ وہ کہیں اور رہتا تھا، اس کو بلایا گیا اور اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا حکم ہے تورات میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی رجمی کا حکم ہے۔ اور باقی باتوں میں آتا ہے کہ وہ تورات کھول کر بیٹھا ہوا تھا اور تورات پڑھ رہا تھا، اور ایک آیت کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ ہاتھ ہٹا کے پڑھو گے یہ نیچے کیا ہے؟ تو اس میں وہ آیت رجم تھی، یعنی وہ آیت تھی جس میں رجم کا سنسار کرنے کا حکم تھا۔ پھر بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کیا، اور یہ صورتحال کہ قانون میں سب برابر ہیں اس کی آپ نے وضاحت کروا دی۔ اس پس منظر کے ساتھ ان آیتوں کا ترجمہ پڑھیے۔ اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یسارعون کا معنی ہے تیزی دکھانا۔ جو لوگ کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں وہ آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، یہ منافقین، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندوں یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں۔ یہاں جھوٹی باتیں سننے کے معنی یہ ہے کہ وہ جو بنو نذیر نے چپکے ان لوگوں کو آمادہ کیا تھا کہ وہ سور سے جا کے ذرا اندیا لیں کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے، تو یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں، اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے بنو نذیر جو نہیں آئے اور بھیجا تھا ان منافقین کو، تو یہ ان لوگوں کی خاطر باتیں سنتے ہیں آپ کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں سنتے ہیں ان لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس نہیں آئے، جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا۔ یہ وہی بات ہے جو بنو نذیر نے اپنے بھیجے ہوئے منافقین سے کہی تھی کہ اگر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات ہماری جیسی ہماری تائید میں کوئی کہتے ہیں تو بے شک سن لینا اور سن کر ہمیں پہنچا دینا، ورنہ پھر بچ کے رہنا بھائی، پھر وہ بات نہ کر ماننا۔ تو اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو کوئی اس پر قابو نہیں چل سکتا، اس لیے کہ جب وہ اپنی ہٹ درمی اور عناد کی وجہ سے ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے سینوں پر مہر لگ جاتی اور ان کے دلوں پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں، تالے پڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر ان کو واپس لانے کے لیے، ہدایت کے لیے کوئی اقدام نہیں فرماتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ فرما لیتے تو ان کی حالت درست ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں ٹھوستے، زبردستی کسی کو مسلمان بنا لے، زبردستی کی کوئی ایمان کے اوپر آمادہ کرے جب وہ خود نہیں چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ارادہ نہیں کیا ان کے دلوں کو پاک۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کھانے والے، سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ یہ رشوتیں لے لے کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سنتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو فیصلہ کریں اور چاہے اعراض کر لیں، فرمائیں کہ ہم نہیں بھائی تمہارے معاملات میں پڑتے نہیں، تم جانو تمہارا کام ہے، تم جیسے ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ آپ کو اختیار ہے، چاہے فیصلہ کریں چاہے انکار کر دیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں، اعراض کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو اب اطمینان رکھیں کہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کہ ان کو جو شکوہ ہوگا کہ آپ نے ہمارا فیصلہ نہیں کیا، اس پر یہ کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیں آپ تو پھر ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے، پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ ثم يتولون من بعد ذلك، فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور دراصل یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب یہاں ذرا سی ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس جگہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات تمہارے پاس فیصلہ لے کر آئیں تو تمہیں اختیار ہے، چاہے ان کا فیصلہ کرو چاہے نہ کرو، دونوں باتوں میں سے جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آگے اسی سلسلے آیات کے اندر آیت نمبر 48 میں یہ فرمایا کہ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، کہ ان کے درمیان فیصلہ کرو اور اللہ نے جو وحی آپ کے اوپر اتاری ہے اور جو احکام آپ پر نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرو اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تو بظاہر ان دونوں میں ایک فرق نظر آ رہا ہے کہ شروع میں تو آپ نے فرمایا کہ آپ چاہیں تو فیصلہ کریں چاہے نہ کریں اور انکار کر دیں، اور آگے جا کر بالکل جزم کے ساتھ فرمایا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ اب یہاں در حقیقت سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ تو وہ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر کے ذمہ بن گئے تھے، یعنی وہ اگرچہ نہ غیر مسلم تھے مگر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کے ماتحت بن کر رہیں گے اور آپ کے احکام کے پابند بھی ہوں گے، یہ لوگ ذمہ کہہ رہے تھے۔ اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جو ابھی تک جنہوں نے یہ عقد ذمہ یعنی یہ معاہدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ بنو نذیر جن کا میں ابھی ذکر کیا، یہ ان لوگوں میں داخل تھے کہ جو ابھی تک ان کا عقد ذمہ نہیں ہوا تھا، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے اکسایا کہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ اگر آپ سے فیصلہ کرایا گیا تو کیا آپ فیصلہ کریں گے۔ وہ لوگ منافق تھے، یعنی اگرچہ اندر سے وہ کافر تھے لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوا تھا، لہذا ان کے ساتھ ایک عقد تھا۔ تو جو پہلی جگہ ہے جہاں فرمایا کہ چاہے آپ فیصلہ کریں چاہے نہ کریں، یہ ان کافروں کے بارے میں ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو پھر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے پابند بھی نہیں ہیں، چاہے تو کریں چاہے نہ کریں۔ اور دوسرے جہاں یہ فرمایا کہ آپ ضرور فیصلہ کریں اللہ کے کلام کے مطابق، تو اس سے مراد وہ ہیں جن کے ساتھ عقد ذمہ ہو گیا، ذمہ بن گئے، یعنی ایک مسلمان ریاست کے غیر مسلم شہری بن گئے، جو اپنے دنیاوی حقوق کے اندر تو برابر ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جیسے حقوق مسلمانوں کے ویسے غیر مسلموں کے بھی، لیکن اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو مناکحات اور عبادات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اپنے طور پر کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا غیر مسلم ہو کر رہنا اسلامی ریاست نے قبول کیا ہے، اس واسطے اسلامی ریاست ان کو یہ تحفظ فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنی عبادات کو چاہیں جس طرح جو ان کا مذہب ہے اس کے مطابق وہ انجام دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ان کے جو نکاح کے رشتے ہیں، نکاح و طلاق کے جو احکام ان کے مذہب میں ہیں، انہی کے مطابق ان کے فیصلے کیے جاتے رہے۔ چنانچہ بعض ان مذاہب میں ایسے ہیں جو محرم جو ہمارے ہاں محرم ہے ان سے بھی نکاح کو جائز سمجھتے، خالہ پھوپھی سے نکاح کو جائز سمجھتے پارسی لوگ، یا ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی خاص نکاح کے لیے ان کے ہاں جو طریقہ ہے وہ ہمارے نکاح سے مختلف ہے، تو ان کے نکاح و طلاق اور وراثت کے معاملات تو وہ جانے ان کا کام ہے، ہمارے اس میں کوئی دخل نہیں، وہ کرتے رہے اسی کے مطابق آزاد ہوں گے، بلکہ اگر اس کام کے لیے غیر مسلم قاضی بھی رکھنے پڑے تو غیر مسلم قاضی بھی رکھ سکتے ہیں، ان کے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو پورے ملک کا قانون ہوتا ہے جس میں جزا سزا بھی ہے، وہ اس میں یہ تفریق نہیں کی جا سکتی کہ یہ فلاں مذہب کے لیے ہے فلاں مذہب کے لیے نہیں ہے، وہ تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، تو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ تو جو عام قانون ہے وہ کوئی تمیز نہیں کرتا، تو اس لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ اگر اہل ذمہ ہے اور وہ آپ کے پاس اپنا کوئی موقف لے کر آتے ہیں تو بے شک آپ لے لیں، اور لے کر فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق کریں، نکاح طلاق وراثت میں نہیں بلکہ دنیا کے عمومی قوانین کے اندر، سزا و جزا کے اندر آپ اپنا فیصلہ اپنے قرآن کریم کے مطابق کریں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گی۔